ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. جو اس وقت ہماری اکانومی جن سے اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیویلیویشن ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. ہمارے ریفنڈز نہیں ملتے، چاہے وہ سیلز ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے ہیں. لاہور چیمبر میں وفاقی بجٹ 2023-24 پر پریس کانفرنس. صدر لاہور چیمبر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے خطاب کیا. اس موقع پر نائب صدر عدنان خالد بٹ بھی موجود تھے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے لاہور چیمبر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وفاقی بجٹ کاروبار دوست ہوگا. کاشف انور نے کہا کہ لاہور چیمبر نے وزیر خزانہ کو بجٹ تجاویز بھی پیش کر دی. لاہور چیمبر نے زر مبادلہ کے بحران پر قابو پانے کے لیے مقامی کرنسی کی تجارت اور بارٹر ٹریڈ میکانزم جیسے اقدامات کی سفارش کی ہے. کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے مارک اپ ریٹ کو علاقائی معیشتوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے اب آپ کو بھی دکھاتے ہیں. کیونکہ آج کا سبجیکٹ ہمارا بجٹ کے اوپر ہے، اور میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت ہمیں ایشوز تھے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تھا، ڈیویلیویشن کا ہے، انفلیشن کا ہے، انٹرسٹ ریٹ کا ہے، ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان پہ ہمارا بہت زیادہ ٹیکس کا پیسہ جو لگ رہا ہے، ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اسیس ٹو فائنانس اس طرح سے نہیں ہے، اوپننگ آف ایل سیز نہیں ہو رہی، ایل سیز جس طرح سے کھلنی چاہیے، چونکہ ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے امپورٹس پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے، ہمیں اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. یہ تمام ایک ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ہماری اکانومی جن سے اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی، ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے، ہماری ایل ایس ایم کے ٹارگٹس اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے، ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس شاید اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے، ہماری ایکسپورٹس اس طرح سے نہیں بڑھ رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیویلیویشن ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، اور جب تک روپے کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا ورسز ڈالر، اور جب تک روپیہ 150 سے 250 روپے تک نہیں جائے گا، تب تک ہماری اکانومی واپس اپنے پہیا اس کا نہیں چلے گا، انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگی، انٹرسٹ ریٹ کنٹرول نہیں ہوگی. اس کے بعد جو سب سے ضروری ایک معاملہ ہے وہ براڈننگ آف ٹیکس بیس ہے، کہ ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. ہم ہر طرح سے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہیں، ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز کے ساتھ ہیں، ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے تمام پاکستانیوں سے بھی کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہم نے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے جو بہت زیادہ ایشوز ریلیٹ کرتے ہیں، ہمارے آڈٹس کے کرتے ہیں. لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارے آڈٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہماری ریفنڈز جو ود ہولڈنگز ہوتی ہیں، ہمارے ریفنڈز نہیں ملتے، چاہے وہ سیلز ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس کے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹرز کے ہیں، ایکسپورٹرز کو ریفنڈز نہیں ملتے. اور ٹیکس پیئر جو ایک بات یہ کہتا ہے کہ اگر میں ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہوں تو تمام فائنز، تمام پینلٹیز، تمام آڈٹس، تمام سٹیٹمنٹس، تمام انکوائریز، بینک اٹیچمنٹس میرے لیے ہیں، اس شخص کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے. نظام ٹی وی کے ڈاکٹر شاہد استقلال سے گفتگو کرتے ہوئے ظفر محمود چودھری، سینئر نائب صدر لاہور چیمبر کا کہنا تھا. جی ناظرین، بجٹ کی آمد ہے. آج یہاں پر لاہور چیمبر آف کامرس میں پریس کانفرنس بھی ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ظفر محمود چودھری صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ معیشت تو پہلے ہی برے حالات ہیں معیشت کے، اور گورنمنٹ کو بھی ریونیو چاہیے، تو اس میں کیا کہیں گے؟ جی، اس میں ہم نے بے شمار تجاویز جو ہے گورنمنٹ کو دی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پریس کانفرنس میں بڑی اس پہ بڑے سیر اصل گفتگو کی ہے. اور 3-4 چیزیں میں آپ کو پھر اس میں گنواتا ہوں. ایک تو فورن ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے پالیسی کا ہم نے بڑا زور دیا ہے کہ ان کے لیے ایک اسپیشل پالیسی بنائی جائے، تاکہ وہ سارا پیسہ جو ہے نا وہ لیگل طریقے سے پاکستان آئے، اور اس کی پروٹیکشن بھی ان کو دی جائے، اور ان کو ایک رسپیکٹ دی جائے معاشرے کے اندر، اور پاکستان میں وہ فیل کریں کہ وہ اسپیشل لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے لیے یہ فورن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، اور ان کو
کو उसको 60-70 से 100 बिलियन तक लेके जाया जा सकता है। 95 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं और मैं नहीं समझता कि जी 100 बिलियन तक उनके लिए भेजना कोई मसला है। वो अगर 95 लाख में से 5 लाख बंदे भी 2-2 लाख भेज दें तो आप देख लेंगे कितना पैसा हो जाता है। तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस पे ज़ोर दिया है कि इसकी एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाएं और मैंने कहा जी बोर्ड बना लें, हम तैयार हैं इसके ऊपर ग्रास रूट लेवल से लेके पूरा राइट अप देने को, और लाहौर चैम्बर इस पे पूरी पॉलिसी बना के देने को तैयार है। दूसरा मैंने कहा कि जी आप एक्सपोर्ट के हवाले से आप एसएमई और कॉटेज इंडस्ट्री को वेटेज दें और उनको अपने उस सर्कल में लेके आएँ और रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें और उसके ऊपर आप इनको लाइन अप करें कि जी वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना वो वैल्यू एडिशन करके, और वो जो एसएमई है वैल्यू एडिशन करके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 15 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जी अगर हमें लेट अस मेक द पॉलिसी, हमें पॉलिसी बनाने दी जाए और हमारी बात पे अमल किया जाए तो पाकिस्तान अगले 5 साल में अपने पाँव पे खड़ा होगा और दुनिया इसकी स्पीड को देखेगी। और अगले 2 साल में 2025 तक हम ना किसी से कर्ज मांग रहे होंगे और ना ही हमें इस तरह भीख मांगने की ज़रूरत होगी, और हमारा डॉलर मैं समझता हूँ कि 160-150 पे वापस आ जाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन इंसानियत की बेलौस खिदमत, अहले इलाका की सहूलत के लिए बच्चों की बेहतरीन नर्सरी, लेबर रूम, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट की जेर निगरानी, जच्चा और बच्चा वार्ड, शोभा अमराज़े चश्म, मर्द और खवातीन के लिए अलहदा डेंटल डिपार्टमेंट, मर्द और खवातीन के लिए अलहदा फिजियोथेरापी यूनिट, ओपन MRI, थर्मल थेरेपी, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, मर्द और खवातीन के अल्ट्रासाउंड, ECG, फार्मेसी जैसी तमाम सहूलियात, माहिर और क्वालिफाइड डॉक्टर और स्टाफ की जेर निगरानी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा मैदा, जिगर, शुगर, आर्थोपेडिक, ENT, माहिर अमराज़े बच्चगान, स्किन स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और जदीद ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात भी मुयस्सर। नेज TB का मुअस्सर इलाज भी किया जाता है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड, चौक फारूक गंज, मिस्री, शाह, लाहौर। फोन 04237607861।